ہے، یہ لاکھوں میں کماتا ہے، یہ بہت پڑھا لکھا ہے، بڑا ہوشیار، بڑا قابل ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے اس لیے کہ لاکھوں کماتا ہے، کہیں بیٹا خفا نہ ہو جائے اس لیے کہ بیٹا لاکھوں کماتا ہے، کہیں ہم سے غصہ نہ ہو جائے کیونکہ بیٹے کو اونچی پوسٹ ملی ہوئی ہے۔ یہ عام کرتے ہیں، جب دنیا کی تعلیم دیتے ہیں تو ماں باپ اپنے بیٹے سے ڈرتے ہیں، قسم خدا کی جب آپ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیتے ہو تو آپ بیٹے سے نہیں ڈرتے، بیٹا ماں باپ سے ڈرنے لگتا ہے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے، کہیں باپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اماں ناراض نہ ہو جائے، کہیں باپ خفا نہ ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا سکھاتے ہو تو آپ رکھتے ہو، اور بیٹا اگر دین سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ کہتا ہے یہ قرآن کی اللہ ہے، یہ اس کا انعام ہے، تو وہ تعلیم دو جس سے حاصل کرنے کے بعد بچے کو پتا چلے کہ یہ ماں باپ بیٹا کمائے گا تو ابا ڈریں گے، لیکن بیٹا اگر حافظ بن جائے تو وہ ابا سے ڈرے گا، وہ ماں سے ڈرے گا، قرآن پڑھ لے گا تو وہ ماں باپ سے ڈرے گا۔ اب ہم پوچھتے ہیں بیٹا اس نے لاکھوں خرچ کر کے ڈاکٹر اور انجینئر کی ڈگری حاصل کی، ماں باپ ڈرتے ہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہے آپ ابا سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو وہ بیٹا بتائے گا کہ میں نے پڑھا لیکن قرآن نے بتایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن نے بتایا، جب میں نے پڑھا تو قرآن نے کہا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگرچہ کسی نے ڈاکٹری حاصل کی ہے، کسی نے انجینئرنگ پڑھا ہے، کسی نے وکالت پڑھی ہے، جس نے جو پڑھا اس نے دنیا پڑھا ہے، ہم نے دین پڑھا تو قرآن نے بتایا بیٹا ماں باپ سے اف مت کیا کرو بلکہ ان کے سامنے نظریں جھکائے رہا کرو، اگر یہ تم سے راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا انعام ہے، یہ قرآن کا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے حبیب کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو ہماری عزتیں ہوں، ہمارے وقار بڑھیں، آپ کے بچے اچھی زندگی گزاریں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بھلائی ہو، تو اپنے ایسی اولادوں کے لیے، ایسے بچوں کے لیے آپ محنتیں کریں، اور محنت کر کے انہیں یہ نہیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیں، جو بنا سکتے ہو بنائیں، لیکن سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپ کا بیٹا قرآن کی تعلیم حاصل کرے، حدیث کی تعلیم حاصل کرے، دین کی تعلیم حاصل کرے۔ اگر یہ بچہ علم دین حاصل کر لے گیا تو صرف اپنا ہی نہیں بنائے گا، آپ کی بھی بنائے گا، آپ کی بھی بن جائے گی۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کے درجے کو بلند کر دیا، بندہ دنیا سے جا چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجے بلند کر دیے۔ اس نے عرض کیا مولا میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا، میرا رتبہ کیوں بلند ہو گیا، میرا رتبہ کیوں اعلیٰ ہو گیا، میری شان کیوں بڑھ گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے تیرا رتبہ تیری وجہ سے نہیں بڑھا، تیری شان تیری وجہ سے نہیں بڑھی، تیرا مرتبہ تیری وجہ سے نہیں بڑھا۔ بندے نے عرض کیا مولا پھر میرا رتبہ بڑھا کیسے؟ اللہ نے فرمایا تیری ایک اولاد دنیا میں موجود ہے، تیرا ایک بیٹا دنیا میں موجود ہے، تیرا ایک شہزادہ دنیا میں موجود ہے، اگر تو قبر کی گود میں چلا گیا تو تیرا بیٹا دنیا میں رہ کر تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، بیٹا دعا کرتا جا رہا ہے، اللہ باپ کے درجے کو بلند فرماتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ضروری ہے اگر چاہتے ہو کہ درجے بلند ہو،
اگر چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کامیاب ہو تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھاؤ۔ یہ بچے بچیاں جو آج قرآن پاک اپنے ہاتھ میں اپنے دامن میں لے کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ مولا قدیر ان کے مستقبل کو بھی روشن اور چمکدار بنائے، ان کی آنے والی زندگی بھی بہتر اللہ فرمائے، اور قرآن پاک پڑھانے کی وجہ سے اللہ ان کے اساتذہ کے عمروں میں علموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے آپ کے اندر شوق پیدا ہوا، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے بچوں کے والدین اگر دنیا میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشحالی عطا فرما دے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہو تو اللہ ان کے قبروں کو منور مجلہ فرما دے۔ آمین آمین۔ جب بچے علم دین حاصل کریں گے، برسوں سے آپ کا یہ پروگرام، آپ کا یہ جلسہ ہوتا چلا آ رہا ہے، جس میں ہمارے بہت ہی کرم فرما عزیز القدر حضرت علامہ مولانا نصر الدین صاحب قبلہ کی کاوشیں اور ان کی محنتیں رہی ہیں۔ آپ جب تک ان کے کندھے سے کندھا ملا کے چلتے رہیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آبادی میں دین کی ترقی ہوتی رہے گی۔ دنیا تو آپ خود ہی ترقی کر لے جائے گا، خود ہی کما لے کے بنا لیں گے، لیکن دین کے لیے جو آپ کے یہاں آپ کی آبادی کے علماء ہیں، حفاظ ہیں، قرہ ہیں، آپ ان کا ادب و احترام کریں۔ اور میں اپنی اس علماء اور حفاظ قرہ کے لابی سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا فعل آپ سے صادر نہ ہو، کوئی ایسا عمل آپ سے ظاہر نہ ہو کہ قوم کو دیکھنے کے بعد یہ لگے کہ ہم کو ان کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ ہوا، انہیں عالم بنانے کا کیا فائدہ ہوا، انہیں قاری بنانے کا کیا فائدہ ہوا۔ کوئی ایسا کام آپ سے صادر نہ ہو کہ قوم کو افسوس ہو، بلکہ ہمیشہ قوم کے سامنے جب آپ اپنے آپ کو ظاہر کریں تو آپ کے کردار و گفتار سے مدینے والے کی چمک آ رہی ہو، مدینے والے کی محبت دکھائی دے رہی ہو، پھر انشاءاللہ ہماری آبادی صرف انسانوں کی ایک معمولی سی آبادی نہیں رہے گی، بلکہ یہ ان انسانوں میں، اس آبادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا بسیرا ہونے لگے، سب عاشق رسول، عاشق اعلیٰ حضرت، غلامان مصطفیٰ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ رب قدیر اس پاکیزہ بس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی لوگ حاضر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ابھی کچھ روح پرور مناظر باقی ہیں، انہیں بھی آپ ملاحظہ فرمائے۔ صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، شیرینی لے کر آپ دعائیں کرتے ہوئے اپنے گھر لے جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ مولا قدیر ہم سب کو قرآن پاک سے محبت اور اس کی تعلیم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، چمکتے سے